ہو, کسی نے انڈائریکٹلی کیسے ڈیمانڈ کی ہو, یا کسی نے کہا ہو کہ تو اگر پیسے دے دے گا تو تیری چھوٹ ہو جائے گی. پھر وہی بات کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ بندہ کون ہے, میں نے اس کو کہا کہ نہیں. اس نے میری طرف دیکھا ایسا, کہتا are you sure؟ میں نے کہا جی. ایون اس سے مجھے ایک پوائنٹ پہ بڑے غصے سے دیکھا, کہتا کہ دیکھ لے اگر کچھ ایسا ہے تو مجھے بتا سکتا ہے. پھر وہی بات آ گئی کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. کہتا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. میرا 23 دن ٹوٹل ریمانڈ ہو چکا تھا, جو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ NCCA کے ہسٹری میں اتنا لمبا ریمانڈ نہیں ہوا. ایون ایک پوائنٹ پہ میں اتنا تنگ آ گیا تھا ان سے کہ میں نے خود ہی جج صاحب کے سامنے کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی تسلی پوری کر لیں, انہوں نے جو میری انویسٹیگیشن کرنی ہے کریں, اگر یہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں ان کو ریمانڈ دے دیں. میں اتنا تنگ آ گیا تھا, میں نے جج صاحب کے سامنے خود ہی بول دیا کہ یار ریمانڈ لے لیں میرا. 23 دن ریمانڈ کے بعد بھی انہوں نے 30 لاکھ روپیہ میری فیملی سے مجھے جوڈیشل کرنے کا لیا. مطلب NCCA آفیسرز نے مجھے جیل بھیجنے کے بھی میری فیملی سے پیسے لیے. خیر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ IO سے پوچھو کہ اب کیا اس نے میرے ساتھ کرنا ہے. کہتا کہ میں نے بات کی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کی بیل کروانی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 4 پرچے مزید ریڈی کیے ہوئے, وہ 4 پرچے ہم ڈکی بھائی پہ نہ دیں اس کا 1.5 کروڑ روپیہ وہ مانگ رہے ہیں, جس میں سے ایک پرچہ انہوں نے کوئی لڑکی ریلیٹڈ رکھا ہوا ہے. اور جب میں نے یہ سنا میں برباد, میں ٹوٹ چکا تھا. میں نے اپنے دوست کو کہا تو ان کو بلاک کر دے بس, اور تو جا, ان کو 4 پرچے دینے 400 دیں, میں نے اب 1 ٹکا نہیں دینا ان کو. اس طرح تو ان کو عادت لگ جائے گی. پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہم ڈکی بھائی کو فائر نہ مارنے کا 5 کروڑ روپیہ لیں گے, گھر کی بتی بند کر دیں گے, گھر میں اگر آپ چاہتے ہو کہ بتی آئے اس کا 50 لاکھ روپے نکالو, پانی بند کر دیں گے, پھر کہیں گے گھر میں پانی آئے اس کا 40 لاکھ روپے نکالو. یہ تو ان حرکتوں پہ آ جائیں گے. پھر ہاں اگر آپ میری ایک آدھا فیملی کا اکاؤنٹ چھوڑ دیتے تو میں آپ کو پیسے کہیں سے تو دیا, ایٹ لیسٹ ہماری فیملی جو ہے مقروض تو نہ ہوتی. اتنا موٹا میرا چلان پیش کیا. مجھے ایک آفیسر اس چلان کے اندر ایک صفحے کی ایک لائن کا ایک لفظ دکھا دے کہ میرے اس میں باپ کا کیا رول ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ان کا اکاؤنٹ بند کیا نا, ان کا کیا رول ہے مجھے اس صفحے کے اندر دکھائیں. اس چلان کے اندر میری ماں کا کیا رول ہے وہ مجھے دکھائیں. اس چلان کے اندر میرے دادا ابو کا کیا رول ہے, میرے کسی اور فیملی ممبر کا کیا رول ہے مجھے دکھائیں. آپ نے ان کو مقروض کر دیا, قرضے لے لے کے اب ان کو NCCA کے آفیسر کے پیٹ بھرنے ہیں, ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا یہ کہہ کے کہ پتہ نہیں ان کے پیچھے ISI MI لگی ہے. میرے فادر ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے ہارٹ کی سرجری ہونی تھی. میں نے اپنی ماں کو, اروب کو, ضیاء کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک تو یہ ابا جی کا خیال رکھنا ہے, دوسرا ان کو کورٹ میں نہیں آنے دینا, یہ میرے پاس ایک بار بھی جیل میں نہ آئے, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کی ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے. وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان کی سرجری کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, وہ جو پیسے ہم نے ان کی جو سرجری کے لیے دینے تھے وہ انہوں نے بلاک کر دیا. اب قرضہ لے کے ہم NCCA کے آفیسرز کا پیٹ بھر رہے ہیں. یہ میری فیملی کو اس سٹیج پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ میں اسپیچ لیس ہو گیا.